اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، نہایتی افسوس کے اور نہایتی غم کے ایام جاری ہیں۔ ایرانی صدر اور ان کے ساتھ جو افراد موجود تھے جن کی شہادت ہوئی، اور نہایتی مظلومانہ یہ شہادت ہے، خداوند متعال ان تمام شہداء کو بلند مقامات عطا فرمائے اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔ 5 دن کے سوگ کا ایران میں اعلان کیا گیا ہے۔ ہم اپنے آج کے درس کو اور آئندہ جو دروس ان 5 دنوں میں ہماری طرف سے جاری کیے جائیں گے، انہیں اور ان کے ثواب کو مرحوم آیت اللہ شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والی تمام افراد کی روح کو ایصال کرتے ہیں، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ تمام مؤمنین سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں اور حمد و ثنا کی قرأت کریں۔ عزیزان محترم، بیان ہو رہا تھا کہ مرحوم آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے گراں قدر فقیہ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کومپانی نے دستور العمل کا تقاضا کیا۔ مرحوم آیت اللہ کومپانی نے خط تحریر کیا آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے لیے، اور ان سے تقاضا کیا کہ انہوں نے اپنے استاد مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی سے جو تعلیمات حاصل کی ہیں، ان تعلیمات میں سے کچھ ایسے وظائف کہ جو آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کومپانی کی لیے مفید واقع ہوں، ایسے دستورات انہیں عنایت کیے جائیں اور بذریعہ خط تحریر کیے جائیں۔ تفصیل سے بیان ہوا کہ یہ خط مرحوم آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے پاس موجود تھا، اور وہ اس خط کو کسی کو نہیں دکھایا کرتے تھے اور اس کی خاص جو ہے وہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے علاوہ آیت اللہ شیخ محمد علی بروجردی نے، استاد نے، ہم 2 افراد کو صرف وہ خط دکھایا اور اجازت دی کہ ہم اس خط سے نسخہ برداری کر سکیں اور اس سے جو مندرجات ہیں، جو مطالب ہیں، اس کو تحریر کر سکیں۔ اب وہ خط کا متن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی موجود ہے اور آیت اللہ محمد علی بروجردی کے پاس بھی موجود ہے۔ اب آیت اللہ حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ ایک روز تنہائی میں مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ملے، اور انہوں نے مجھے ایک لفافہ تھمایا جس لفافے کے اوپر یہ تحریر تھا کہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کا آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کومپانی کے نام خط، یہ اس ٹائٹل پہ تحریر تھا۔ وہ خط کا لفافہ انہوں نے مجھے تھمایا مخفیانہ طور پر، اور مجھے کہا کہ اس کے مندرجات کو آپ تحریر کر لیں، یعنی اس کی نسخہ برداری کر لیں، اس کی کاپی کر لیں، اور پھر اصل لیٹر جو ہے وہ میرے حوالے کر دیجیے گا۔ یہ مطالب ہم بیان کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میں نے وہ تمام خط جو ہے اس کو تحریر کیا، اس کی نسخہ برداری کی۔ خط کے آخر میں تحریر ہوا تھا کہ یہ دوسرا صفحہ ہے۔ میں دوبارہ استاد بزرگوار کے پاس گیا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ اس خط کے آخر میں تحریر ہے کہ یہ دوسرا صفحہ ہے، پہلا صفحہ کہاں ہے؟ تو استاد بزرگوار کہتے ہیں کہ در واقع وہ پہلا صفحہ دونوں علمین اور دونوں شخصیات کے درمیان احوال پرسی پر مشتمل تھا۔ اس کا جو عرفانی اور سلوکی دستور العمل ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا وہ حصہ میں نے کاپی نہیں کیا اور صرف اس حصے کو تحریر کیا ہے جو آپ کی خدمت میں تقدیم کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام مطالب گزشتہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ تکرار اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ افراد جنہوں نے ہمارے گزشتہ درس کو نہیں سنا، وہ یہاں سے آج ہمارے ساتھ یہ درس جو سن رہے ہیں وہ تمام مطالب ان کے ذہن میں ہوں، اور آج ہم باقاعدہ اس وظیفے کا آغاز کر رہے ہیں۔ در واقع آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنے استاد
ملا حسین قلی حمدانی سے ان وظائف کو تحریر کر رہے ہیں، یعنی در واقع قلم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کا ہے، لیکن وظائف جو ہیں وہ ملا حسین قلی حمدانی کے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا وظیفہ جو آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنے استاد سے تحریر کر رہے ہیں وہ ہے خوراک اور استراحت سے متعلق۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ انسان کو معمول سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، معمول سے زیادہ مقدار میں انسان کو آرام نہیں کرنا چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں کیوں بیان کی؟ کیوں کہا معمول سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے اور معمول سے زیادہ آرام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تاکہ انسان سے حیوانیت کے بعد میں کمی آئے اور اس کے روحانیت کے بعد میں اضافہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ اگر انسان کی خوراک زیادہ ہے تو اس میں حیوانیت کے جو پہلو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر انسان کے نوم میں اور استراحت میں اور آرام میں جو ہے وہ زیادتی ہے، مقدار میں زیادتی ہے، تو اس انسان کی حیوانیت میں اضافہ ہوگا، اور برعکس اگر انسان کی خوراک میں کمی آئے گی تو انسان کی نورانیت میں اضافہ ہوگا، انسان کے ملکوتی اور روحانی پہلو میں اضافہ ہوگا، اور اگر انسان کی استراحت میں اور خواب میں اور نیند میں کمی آئے گی تب بھی انسان کے روحانی اور ملکوتی بعد میں اضافہ ہوگا۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ کھانے اور آرام کی مقدار کے بارے میں ہمارے استاد ملا حسین قلی حمدانی فرمایا کرتے تھے کہ اولاً دن میں انسان 2 وقت جو ہے وہ کھانا کھائے، اور 2 وقت سے زیادہ انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور ان دونوں اوقات میں بھی انسان جو کھانا کھا رہا ہے وہ اعتدال کے مطابق کھائے، اور پھر دونوں کھانوں کے درمیان انسان کو درمیان میں جسے میان وعدہ کہتے ہیں یا جسے انسان چاشت کہتے ہیں، اس میں انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ بطور معمول انسان اگر دوپہر کو کھا رہا، اگر صبح اس نے ناشتہ کیا ہے اور رات کو اس نے کھانا کھانا ہے، اب دوپہر کا وقت ہے اور انسان جو ہے وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہتا خوراک کے طور پر، لیکن انسان وہاں کوئی اور میان وعدہ اور کوئی اور ایسی چیز وسط میں لے آتا ہے، مثلاً کیک لے آئے گا، بسکٹ لے آئے گا، فروٹس لے آئے گا، یا ایسی چیزیں لے آئے گا کہ جو اس کی خوراک کی جگہ کو اور کمی کو پورا کر دیں گے، تو در واقع اس نے 3 ٹائم کھانا کھایا۔ لہٰذا مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ انسان کو 2 وقت خوراک استعمال کرنی ہے، اور اس میں بھی اعتدال کے مطابق جو ہے وہ اس خوراک کو استعمال کرنا ہے، اور ان دونوں اوقات کے درمیان انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں کھانی ہے کہ جو خوراک کی کمی کو پورا کر سکے، یعنی 3 ٹائم کا وعدہ ہو جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ملا حسین قلی حمدانی سے آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی انسان کو بھوک لگے، کھانے کے وقت سے متعلق، کہ جب بھی انسان کو بھوک لگے اس بھوک لگنے کے بعد 1 گھنٹہ بعد انسان کو خوراک تناول کرنا ہے، یعنی اگر انسان نے ناشتہ صبح کرنا ہے تو ناشتے کا وقت انسان کا اگر جو ہے وہ صبح 8 بجے کا ہے، بالفرض صبح 8 بجے کا ہے، اور انسان کو 8 بجے بھوک لگ جاتی ہے تو 8 کی بجائے انسان 9 بجے کھانا کھائے۔ اسی طرح شام کو اگر انسان نے 5 بجے کھانا کھانا ہے رات کا، اور اس کو 5 بجے بھوک لگ جاتی ہے تو 5 سے وہ 6 بجے اپنا 1 گھنٹہ بعد جو ہے وہ اس کو لے آئے۔ اور مقدار کے اعتبار سے آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی فرما رہے ہیں کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ کھانے کی مقدار اس حد تک ہونی چاہیے کہ انسان مکمل سیر نہ ہو جائے، یعنی مکمل اس کا پیٹ نہ بھر جائے، یعنی انسان اپنے جسم کی اور اپنے بدن کی ضرورت کے مطابق تو خوراک کو استعمال کرے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس نے 2 ٹائم کھانا کھانا ہے تو 3 ٹائم کی خوراک کو 2 ٹائم پہ تقسیم کر دے اور 2 ٹائم وہ اتنا کھا لے کہ اب اسے 3 ٹائم کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، بسا اوقات مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان خوراک میں اس قدر جو ہے وہ افراط و تفریط سے کام لیتا ہے کہ اس قدر کھا لیا کہ اس کا جو معدہ ہے وہ حلق تک جو ہے وہ بھر جاتا ہے، تو یہ در واقع سیر و سلوک کے منافی ہے۔ 3 وقت میں
جو انسان کو کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے اور 2 وقت کھانا کھانے کی ترغیب دلائی ہے مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی نے اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے، تو در واقع وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ 3 وقت کے کھانے کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کر دیں اور ایک حصہ صبح استعمال کر لیں، ایک حصہ رات کو استعمال کر لیں اور کہیں میں تو 2 ٹائم کھانا کھاتا ہوں۔ نہیں، یہ سیر و سلوک کے آداب کے مطابق نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ملا حسین قلی حمدانی سے نقل فرما رہے ہیں آیت اللہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کہ وہ آداب معروفہ جو بیان کیے جاتے ہیں خوراک کے معاملات میں، جنہیں ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، چونکہ ملا حسین قلی حمدانی نے یا ان کے شاگرد مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی نے یہاں بیان نہیں کیے ہیں، لیکن دوسرے عرفاء نے، دوسرے جو اساتید ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو روایات کی روشنی میں بیان کیا ہے جنہیں بیان ہونا چاہیے۔ کل انشاءاللہ بیان کریں گے، البتہ پہلے بھی ہم انہیں بیان کر چکے ہیں۔ لیکن مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے جس چیز کو نقل کر رہے ہیں وہ ہے زیادہ گوشت کھانے کی ممانعت، کہ انسان زیادہ گوشت استعمال نہ کرے اپنی خوراک میں۔ یہ آداب معروفہ سے ہٹ کے ہے، یعنی گوشت کے استعمال میں کمی آنی چاہیے۔ انسان ایک دن میں 2 ٹائم گوشت استعمال نہیں کرے۔ بس اوقات ہمارے گھروں میں یہ چیز رائج ہوتی ہے کہ ایک سالن اگر تیار کیا گیا ہے، صبح بھی اگر اس کا ناشتہ کیا ہے تو رات کو بھی اسی سالن کو استعمال کر لیں، یا رات کا سالن جو ہے انسان نے رات جس سالن سے کھانا کھایا ہے تو اگلے دن صبح کا ناشتہ بھی اسی سالن سے بطور معمول لوگ کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہاں در واقع اگر رات کو گوشت ہے تو اگلے دن صبح انسان جس چیز سے ناشتہ کر رہا ہے وہ بھی اگر گوشت ہو تو در واقع ایک گوشت کو اس نے 2 دفعہ استعمال کیا ہے۔ تو یہاں مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کہہ رہے ہیں کہ انسان کو گوشت کھانے کی مقدار میں کمی لانا ہے، چونکہ یہ انسان کی حیوانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ، اگر بہت ہی زیادہ شوق ہو تو انسان 3 دفعہ جو ہے وہ استعمال کرے، لیکن اس سے زیادہ استعمال نہ کرے۔ اور ہر نوبت میں انسان جو ہے اگر دن کو استعمال کر رہا ہے تو رات کو نہ استعمال کرے، اور اگر رات کو استعمال کر رہا ہے تو دن کو استعمال نہ کرے، اور گوشت خوری کو اپنا معمول نہ بنائے، چونکہ گوشت خوری ایک ایسی عادت ہے کہ اگر انسان کو گوشت کھانے کی عادت پڑ جائے تو یہ ایک ایسی عادت ہے جس میں کمی نہیں لائی جا سکتی، یا یہ عادت ایسی بری عادت ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پس زیادہ گوشت کھانا انسان میں حیوانیت ایجاد کرے گا، انسان میں روحانیت ایجاد ہونے کی راہ میں رکاوٹ ہوگی۔ البتہ آج کل تو جو مہنگائی کا ایک عالم ہے، جو ایک مہنگائی کی پوزیشن ہے، انسان بطور معمول گوشت کھاتا ہی نہیں ہے۔ مہینے میں شاید ایک دفعہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو وہ یہ گوشت استعمال کر لے، وگرنہ اس مہنگائی کے عالم میں انسان گوشت استعمال نہیں کرتا ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جو زیادہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف سے ان میں سیر و سلوک کا بھی رجحان ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اندر روحانیت کو ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ گوشت کھانے سے انسان کے وجود میں حیوانیت آتی ہے، لہٰذا علماء سیر و سلوک اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ افراد جو بہت ہی زیادہ گوشت خوار ہیں وہ ہفتے میں 3 دن سے زیادہ گوشت کا استعمال نہ کریں، یہ ممنوع ہے، اور اگر گوشت کا استعمال کر بھی رہے ہیں تو دن میں 2 ٹائم گوشت کا استعمال نہیں کریں۔ دوسرے نمبر پر جو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے نقل کر رہے ہیں آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کے لیے، فرماتے ہیں آجیل کا استعمال نہ کیا جائے۔ عزیزان محترم، آجیل فارسی زبان میں در واقع مکس ڈرائی فروٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ڈرائی فروٹ جس میں اخروٹ بھی موجود ہیں، جس میں بادام بھی موجود ہیں، جس میں پستہ بھی موجود ہے، جس میں کاجو کشمش وغیرہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، ایسی چیزوں کے مخلوط مجموعے کو فارسی زبان میں آجیل کہا جاتا ہے۔ تو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں کہ انسان آجیل کا استعمال نہ کرے، اور اگر انسان کو بہت زیادہ اس کا نفس تقاضا کر رہا ہے کہ وہ آجیل کو استعمال کرے، یعنی اس ڈرائی فروٹ کو استعمال کرے، تو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی فرما رہے ہیں کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ استخارہ کر لیں۔ استخارہ کیا کہتا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے تو مہینے میں
3 روزے ترک نہ کرے، ان 3 روزوں کو اپنا معمول قرار دے کہ اس نے یہ 3 روزے ضرور رکھنا ہے۔ اب وہ 3 روزے کون سے ہیں یہ مرزا جواد آغا ملکیت تبریزی نے بیان نہیں کیے، لیکن اگر ہم عرفاء کی تعلیمات کو مطالعہ کریں تو انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات اور روایات کے نچوڑ میں یہ بات بیان کی ہے کہ مہینے میں 3 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب 3 دن یعنی پہلی جمعرات مہینے کی اور آخری جمعرات قمری مہینے کی اور 10 قمری تاریخ جب گزر جائے تو اس 10 تاریخ گزرنے کے بعد جو بدھ کا دن آ رہا ہے یہ وہ دن ہے جس میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بس پہلی جمعرات مہینے کی قمری جو ہے اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے، آخری جمعرات جو بھی مہینے کی آئے گی اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اور 10 قمری تاریخ گزرنے کے بعد جو بدھ کا دن آئے گا اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بس جو مرزا جواد آغا ملکیت تبریزی ملا حسین قلی حمدانی سے نقل فرما رہے ہیں کہ مہینے میں حد اقل 3 روزے، کم سے کم 3 روزے ضرور رکھے، تو بس یہ ابتدا میں، آخر میں اور وسط میں بدھ کا دن جو بیان ہوا۔ یہ ایک اور جو مستحب روزوں میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر قمری مہینے میں 3 دن جو ایام البیض آتے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15، یہ 3 تاریخیں ایام البیض کہلاتی ہیں ہر قمری مہینے کی، اور ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ تو یا پھر وہ ان 3 تاریخوں میں اپنی عادت ڈال لے، کم از کم کی مقدار بیان کی گئی ہے، زیادہ حد کی بیان نہیں کی گئی ہے، یعنی انسان 6 روزے بھی رکھ سکتا ہے، ایام البیض میں بھی روزہ رکھے اور وہ مستحب جو ایام بیان کیے گئے ہیں انسان اس میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں تک آج ہم کفایت کرتے ہیں، اور باقی جو گفتگو ہے اس کو کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ڈاکٹر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے تمام جو شہداء ہیں ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے، حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے حضرت امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔